بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ کسی بھی قادیانی سے گفتگو ہو، مناظرے کی شکل اختیار کر جائے ہماری گفتگو، تو اس سے گفتگو کرتے ہوئے، مناظرہ کرتے ہوئے حیات مسیح پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ مرزا کے کیریکٹر، اس کے اخلاق، بلکہ بد اخلاقی پر اور دیگر اس کی زندگی میں پیش آنے والے بے شمار واقعات ہیں جو انسانیت کے بھی خلاف ہیں، اس سلسلے میں بحث کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرزائی حیات مسیح پر گفتگو کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو اس سے یوں کہنا ہے کہ ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ جو موضوع آپ لوگ پیش کرو گے اسی پر گفتگو کریں گے، بلکہ ہمارے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے جو موضوع اہم ہوگا اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اگر کوئی قادیانی حیات مسیح کا عقیدہ سمجھنے کا ارادہ ظاہر کرے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں، عقیدہ سمجھنا چاہتا ہوں، تو اسے یوں کہے کہ قادیانی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمام اسلامی عقائد کا منکر تھا، حیات عیسیٰ پر بحث کا تمہیں کوئی حق نہیں، یعنی صرف حیات عیسیٰ کو لے کر بحث کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ مرزا قادیانی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جتنے اسلامی عقائد ہیں سب کا منکر ہے، سب کا انکار کرتا ہے۔ حیات مسیح سے ان سے بحث کرنے سے کیوں بچنا ہے؟ اس واسطے کہ کھینچ تان کر کے حیات مسیح، وفات مسیح کو ثابت کریں گے، حیات مسیح کا انکار کر دیں گے۔ اب جب وفات مسیح ثابت ہو جائے گی، اور ثابت ہونا نہیں ہے، کسی طرح ثابت ہونے کے کوئی دلائل نہیں ہے ان کے پاس، لیکن کھینچ تان کر کے ادھر ادھر کی جھوٹی سچی باتیں ملا کر متشابہ آیتوں کا سہارا لے کر کوشش بھی کریں تو ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وفات مسیح کو ثابت کر دیں، پھر اس کے بعد جو ہے وفات ہو گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی، تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے جو وعدے والی آیتیں ہیں، جو احادیث ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ اس مطلب کو پورا کرنے کے لیے مرزا قادیانی کو پیش کریں گے کہ یہ وہی شخص ہے مسیح موعود جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ اصل بات ہے۔ اس واسطے حیات مسیح پر گفتگو سے حتی الامکان پرہیز کریں، اس کے کیریکٹر کو لے کر گفتگو کریں، اس کی بد اخلاقی کو لے کر گفتگو کریں۔ اچھا، پھر بھی کوئی مصر رہے کہ میرا ارادہ ہے کہ سمجھنا چاہتا ہوں میں کہ حیات عیسیٰ کا، حیات مسیح کا عقیدہ کیا ہے، تو اسے یوں کہے کہ باقی عقائد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں باقی جو اسلامی عقائد ہیں، ظاہر بات ہے وہ اپنا دامن جھاڑنے کے لیے یوں کہے گا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو باقی اسلامی عقائد ہیں، بلکہ پورے اسلامی عقائد کو میں مانتا ہوں، حیات عیسیٰ کے بارے میں مجھے سمجھنا ہے۔ اگر وہ یوں کہے تو اس سے کہو کہ چلو ٹھیک ہے، ہم باقی عقائد جب تم مانتے ہو تو یوں کہو، یہ بتاؤ کہ قادیانی نے اسلامی عقائد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہیں ان کے خلاف کہاں کہاں لکھا ہے، کس کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس نے کئی کتابوں میں اسلامی عقائد کے خلاف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو اسلامی عقائد ہیں ان کے خلاف لکھا ہے، جیسا کہ اب تک بحث وہی چلی آ رہی تھی۔ اور ان سے کہو کہ ایک عبارت بھی چھپانا نہیں، ورنہ تم جھوٹے اور مکار مانے جاؤ گے۔ تو جو کتابیں، جو باتیں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اسلامی عقائد کے خلاف لکھا ہے اسے بتاؤ، ایک بات۔ دوسری بات اس سے یہ پوچھنا ہے کہ مرزا قادیانی نے اسلامی عقائد کے خلاف اتنے سارے عقائد کے خلاف لکھا ہے،
اور تم یوں کہہ رہے ہو کہ ہم سارے عقائد مانتے ہیں، تو پھر تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کافر تھا، کیونکہ اسلامی عقائد کا اس نے انکار کیا ہے۔ تم تو ماننے والے ہو، لیکن مرزا قادیانی نے تو اس کے خلاف لکھا ہے، گستاخیاں کی ہیں اس نے، تو اسے کافر کہنا پڑے گا تمہیں، اور اس سے اور اس کے ماننے والوں سے، اس کے بیٹوں سے تمہیں بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ سب ان عقائد کے خلاف بول رہے ہیں جن کا تمہیں اقرار ہے، ان عقائد کے خلاف وہ بول رہے ہیں جن کا تمہیں اقرار ہے۔ اس واسطے چاہیے کہ تم ان کے ساتھ اپنے بے تعلق کا اظہار کرو۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چلو مل جل کر تحریری بیان دو اور اخبار میں شائع کرو کہ مرزا غلام محمد قادیانی، اس کے اولاد اور اس کے ماننے والے مرزائی لاہوری ہوں یا قادیانی، پکے کافر ہیں۔ یہ کام کرو اگر تم واقعتاً اسلامی عقائد پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر تم میں سے کسی کی بیوی مرزائی ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، بیٹا مرزائی ہے تو اس کو گھر سے نکالنا پڑے گا، وراثت سے اس کو عاق کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہم سے بات کرو کہ ہم واقعتاً دیکھو سچے پکے اسلامی عقائد کے ماننے والے ہیں، حیات مسیح کو سمجھنا چاہتے ہیں بس، ورنہ ہم تمہارے ساتھ اوصاف عیسیٰ پر بات کریں گے۔ پہلے اپنے مرزا کا اور اپنے گروپوں کا ایمان تو ثابت کرو۔ تو اس طرح مخالف سے، مرزائیوں سے گفتگو کرنا ہے، ورنہ سیدھے سادے اور بھولے بالے انداز میں وہ جب یوں کہے کہ حیات مسیح کو میں سمجھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم لوگ اگر حیات مسیح کے سلسلے میں پھنس کے رہ جائیں گے، ہم دلائل دیں گے، پھر دلائل کا انکار وہ کریں گے، پھر دوسری دلیل اس کا بھی انکار، تو اس طرح وقت ضائع ہوگا، خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس واسطے مناظروں میں ان سے براہ راست مرزا کی ذاتیات پر گفتگو کرنی چاہیے، ادھر ادھر کسی اور بات کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ عموماً وہ حیات عیسیٰ کی طرف بلائیں گے، حیات عیسیٰ کی بحث پر گفتگو کرنے کے لیے کہیں گے، اس وقت ان سے یوں کہنا ہے کہ سارے اسلامی عقائد کا حضرت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں جب تم لوگ انکار کرتے ہو، جب مرزا نے انکار کیا ہے، تو حیات مسیح ہی کیوں، باقی عقائد کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے، تو ان چیزوں کو نہیں مانیں گے، صرف حیات مسیح پر وہ ٹھہرنے کی کوشش کریں گے۔ اس واسطے حیات مسیح پر کبھی بھی ان سے گفتگو کے لیے فوراً تیار نہ ہوں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو ختم نبوت کے عقیدے پر باقی رکھے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔